آج ہم جذبات یا سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ قرآن مجید صحیح حدیث مبارکہ اور اہل علم کی رہنمائی کی روشنی کے مطابق اس ایک اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ یقین جانیں اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آج ہم سے پوچھ لے کہ اے میرے بندی، میں نے تمہیں نماز جیسی عظیم عبادت عطا کی، تم نے اسے کس محبت، کس خشوع اور کس اخلاص کے ساتھ ادا کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین نماز تو پڑھتی ہیں لیکن یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ گھر میں نماز اکیلے پڑھنا بہتر ہے یا باجماعت۔ کیا ہر نماز میں جماعت ضروری ہے یا عورت کے لیے شریعت نے کوئی الگ رہنمائی دی ہے؟ اور کیا فجر کی نماز کے بعد ایسا بھی کوئی مبارک وظیفہ اور عمل ہے جس کی برکت سے انسان کی زندگی میں خیر، رزق، سکون اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی ذمہ داری نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے افضل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ایسی حکمت بھری تعلیم دی جس میں ان کی عزت، پردہ، وقار اور آسانی جمع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی اپنے گھر کے اندر نماز صحن کی نماز سے افضل ہے، اور گھر کے زیادہ محفوظ حصے میں ادا کی گئی نماز اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس کا مقصد عورت کی شان کو بلند کرنا اور اس کی عبادت کو زیادہ اجر والا بنانا ہے، نہ کہ اسی عبادت سے دور کرنا۔ اگر گھر میں صرف خواتین ہوں اور وہ جماعت سے نماز پڑھ لے تو بہت سے اہل علم نے اس کی گنجائش بیان کی ہے، لیکن امام مرد ہونا چاہیے۔ اور اگر عورت اکیلی نماز ادا کرے تو اس کی نماز مکمل اور درست ہے، اور یہی اس کے حق میں زیادہ فضیلت والا طریقہ ہے۔ لہذا کسی خاتون کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسجد نہ جا کر کسی بڑے اجر سے محروم ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے گھر کی عبادت میں ہی عظیم ثواب رکھا ہے۔ اب آئیے فجر کی نماز کے بعد کے اس عظیم عمل کے طرف جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی بعد، یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق ادا کرے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کی اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ دھیان سے سنیے، مکمل حج اور عمرہ کی بشارت دی گئی ہے، یعنی پورا اجر۔ اگرچہ خواتین کے لیے جماعت شرط نہیں، لیکن وہ گھر میں فجر نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح، تہلیل، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول رہیں تو یہ نہایت بابرکت عمل ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر کا حقیقی مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ کوئی مخصوص وظیفہ خود بخود تقدیر نہیں بدلتا، بلکہ اللہ کی رحمت، اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا، نیک اعمال اور مسلسل ذکر انسان کے حق میں خیر کے فیصلوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے فجر کے بعد کی گھڑیاں مومن کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ ان لمحوں میں مانگی گئی دعائیں، بہائے گئے آنسو
پڑھے گئے اذکار اور اللہ کے حضور جھکا ہوا دل انسان کی زندگی میں ایسی برکتیں لے آتا ہے جن کا اندازہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لگا سکتی۔ اگر ایک مسلمان عورت روزانہ فجر کے بعد چند منٹ بھی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے والدین، شوہر، اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سکون، اس کے گھر کو رحمت اور اس کے رزق کو برکت اور اس کی زندگی کو خیر سے بھر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی پکار کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ تو میری محترم بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ صبح کی خاموش فضا ہے، دنیا کی بیشتر لوگ ابھی نیند میں مگن ہے، سو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، مگر ایک خوش نصیب مومنہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر چکی ہے اور اپنی جائے نماز پر بیٹھی اس ذات کو یاد کر رہی ہے جس کی قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہے جن میں دلوں کی سختی نرم ہوتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو دعا کی زبان بن جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہے تو شاید ان کا اجر کم ہو، لیکن شریعت نے ان کے لیے گھر کی نماز ہی کو باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کی نماز کو آسان بنایا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی ہے اور اسے یقین دلایا ہے کہ اللہ تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، جگہ کی شہرت کو نہیں۔ اس لیے اگر ایک خاتون پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عظیم اجر کی امید رکھ سکتی ہے۔ نماز کے بعد فوراً دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے چند لمحے اپنے رب کے لیے مخصوص کرنا ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ ان لمحات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف کی کثرت دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت بھی روح کے لیے غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچئے جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کا رب اسے اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی فکر ہے، بیماری نے گھیر رکھا ہے یا دل بے سکونی کا شکار ہے، تو فجر کے بعد کی یہ بابرکت لمحات ضائع نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیے، اپنے گناہوں پر استغفار کیجیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کیجیے، اپنے شوہر اور اولاد کے لیے ہدایت اور خیر مانگے اور پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کی دعا کیجیے۔ یاد رکھیے دعا مومن کا سب سے مضبوط سہارا ہے اور ہتھیار ہے اور اللہ تعالی سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ البتہ یہ عقیدہ درست نہیں کہ کوئی ایک مخصوص وظیفہ لازماً تقدیر بدل دیتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی تقدیر کا مالک ہے اور وہ اپنے فضل و کرم سے دعا، توبہ، صدقہ، ذکر اور نیک اعمال کے ذریعے بندے کے حق میں خیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھیے، اسی پر بھروسہ کیجیے، اسی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیجیے اور یقین رکھیے کہ وہ اپنے بندوں کی ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو اور ایک ایک دعا سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو عورت اپنے دن کی ابتدا اللہ کی یاد سے کرتی ہے، اس کے دل میں اطمینان، اس کے گھر میں سکون اور اس کی زندگی میں برکت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔
تو میری عزیز دینی بہنوں، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو یا دنیا اسے کامیاب کہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ ایک مومنہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے، خوشی ملے تو شکر ادا کرتی ہے، آزمائش آئے تو صبر اختیار کرتی ہے، اور ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے لیے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ فجر کی نماز سے شروع ہونے والا دن اگر ذکر الہی، تلاوت قرآن اور اخلاص بھری دعاؤں سے مزین ہو جائے تو یہی عمل پورے دن کی برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار کی بڑی ترغیب دی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان بابرکت گھڑیوں کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک مسلمان عورت اگر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے جائے نماز پر چند لمحے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درود پاک پڑھے، استغفار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں مانگے، تو وہ اپنے دل کو ایسی روحانی طاقت عطا کرتی ہے جو دنیا کی کوئی نعمت نہیں دے سکتی۔ تو یاد رکھیے، تقدیر کے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی لیے کسی خاص وظیفے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لازماً تقدیر بدل دیتا ہے درست نہیں ہے۔ البتہ قرآن و سنت سے ثابت اذکار، سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی عظیم اسباب ہیں۔ کتنی ہی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے سحر کے وقت اور فجر کے بعد اللہ سے اپنی اولاد کی ہدایت مانگی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ کتنی ہی بیویوں نے اپنے گھروں کو خوشحالی کے لیے رب کے حضور آنسو بہائے اور اللہ نے ان کے حالات بدل دیے۔ کتنے ہی پریشان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے ذریعے سکون عطا فرمایا۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی دعا کو معمولی نہ سمجھوئے، بلکہ کیونکہ بندے کی دعا اور اللہ کی رحمت کے درمیان کوئی پردہ نہیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ آج ہی عہد کر لیجئے کہ نماز کو وقت پر ادا کریں گے، اپنے گھر کو عبادت سے آباد رکھیں گی، فجر کے بعد کی قیمتی لمحات کو غفلت میں ضائع نہیں کریں گی، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں گی، صبح کے مسنون اذکار کی پابندی کریں گی اور ہر حال میں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں سکون، ہماری اولاد میں نیکی، ہمارے رزق میں برکت اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور رضا الہی پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اسے ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے درخواست کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنا نام اور کس شہر یا کس ملک سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے جہاں بھی رہیے۔